حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جب ہدہد نے آ کر بتایا نا کہ آپ کی بارگاہ میں ملکہ بلقیس آ رہی ہے، تو اس وقت آپ نے اپنی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، بھئی کون ہے تم میں سے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے دربار میں لے آئے؟ اب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اگر میرے پاس اختیارات نہیں ہیں تو میرے پاس بیٹھنے والوں کے پاس اختیارات کہاں سے آئیں گے؟ اب بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی ہیں نا، بقول ان کے جو غوثیت کو نہیں مانتے. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو بشر ہے نا، وہ بھی تو بندے ہی دکھائی دیتے ہیں نا، ان کے پاس منصب یہ ہے کہ وہ رسول ہیں. تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی، جو دربار میں بیٹھنے والے تھے ان سے مخاطب ہو کر کے یہ بات کہی کہ کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے گا؟ اب سب سے پہلے تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا سوال کرنا یہ بات بتلاتا ہے کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، میرا مقام تو براء البراء ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، جب چاہوں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں. لیکن میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں میرے دربار میں بیٹھنے والے لوگ عام نہیں ہیں، ان کو بھی اللہ نے خاص فرما دیا ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ ظاہر فرمانا چاہتے تھے، وگرنہ آپ چاہتے تو خود اشارہ فرماتے تو اسی وقت وہ بلقیس کا تخت آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتا. لیکن آپ نے خود عمل نہیں کیا، آپ نے خود اس کو حکم نہیں دیا. جس طرح کے آپ اس کو یہ مدد کا معنی سمجھنا چاہتے ہیں نا، مدد کس کو کہا جاتا ہے؟ جی کوئی مشکل کشائی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ مشکل کشائی نہیں تھی کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اس کے بیٹھنے کا اہتمام کیا جائے، اس کے لیے تخت لگایا جائے، اور تخت بھی وہ جس پر وہ بیٹھتی ہے اور وہ کوسوں میل دور ہے اور اس کو لے کر بھی آنا ہے اور ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے لے کر آنا ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جانتے تھے. جس کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ ہو اس کو اٹھانے کے لیے سینکڑوں افراد بھی لگے تو اٹھا نہ سکے، اس تخت کو اٹھانے کے لیے اچھی خاصی طاقت کی ضرورت ہے. تو یہ کام کوئی ایسے نہیں کر سکتا. لیکن آپ جانتے تھے کوئی تو ہے جو رب کی دی ہوئی طاقت سے یہ کام کر سکتا ہے. آپ یہ بات جانتے تھے کوئی تو ہے جو یہ کام کر سکتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ذات پر اس کو موقوف نہیں کیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. کس لیے؟ کہ لوگوں کو پتا چلے مشکل کشائی کرنا انبیاء کر سکتے ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک راوی کا واقعہ اسی طرح سے آتا ہے نا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ صحابی آپ کے پاس کھڑے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو بلانے کا جو حکم ارشاد فرمایا کہ رفع حاجت ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع حاجت کے لیے جو ہے وہ حاجت محسوس کی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ درخت کو کہو کہ تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں. اب درختوں کا چلنا، چل کر آنا یہ عقل سے بالا تر نہیں ہے. اب سارا دن درخت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے، تیری مہربانی ہل پہ، تیری مہربانی اپنی جگہ تو اکھڑ جا، تیری مہربانی اس جگہ تے چلا جا. میں کہتا ہوں آپ سارا دن کھڑے رہیں، اس کے سامنے تسبیح و تحلیل کرتے رہیں، تو درخت کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے وہ نوافل پڑھتے رہیں، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. کس لیے؟ کہ میں اور آپ ابھی تک مقام غوثیت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا کارساز نہیں ہو سکتا. اللہ کے بعد کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. جب تک ہم اس عقیدے کو بالکل واضح طور پر نہیں سمجھ سکتے اس وقت تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ درخت کو پیغام ملے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں بلا رہے. اگر خود بلاتے تو پھر کیا ہوتا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ تم جا کر کہو کہ تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں، فقط میرا پیغام دینا. اور اس حدیث کو کوئی بندہ کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس حدیث کے بارے میں کوئی بندہ کہے نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو جتنا منہ مانگا انعام اس کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں.
اس حدیث کو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا، اس کی سند کو ضعیف نہیں کہہ سکتا، اس کے راوی کو کمزور نہیں کہہ سکتا، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ تو میں کہتا ہوں پھر مجھے بتاؤ، اگر وہ جا کر کے پیغام دے اس درخت کو، وہ درخت بارگاہ مصطفی کے اندر حاضر ہو جائے، تو پھر پتہ یہ چلتا ہے اللہ کی عطا سے اللہ کے بندوں کے اندر کمالات کا آ جانا، یہ حقیقت کے اندر قدرت الہی کا ظہور ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ہی قدرت کو اپنے بندوں کے ذریعے ظاہر فرماتا ہے۔ تو ہم ابھی تک نہیں جی غوث کی میں ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا یہ سوال کرنا یہ بالکل بجا تھا کہ منصب نبوت بڑا اعلیٰ منصب ہے، یہ تو میری بارگاہ میں بیٹھنے والے غلام بھی کر سکتے ہیں۔ میں اگر یہ کام کروں گا لوگ کہیں گے نبی تھا انہوں نے کر دیا۔ نبی کی نبوت کا یہ کمال تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے دربار میں آ گیا، لیکن آپ نے سنیوں کا مسئلہ حل کر دیا۔ کیا سلیمان علیہ السلام جب آپ کو مشکل پیش آئی، جب آپ کو مدد کی ضرورت پیش آئی، آپ چاہتے تو مشکل کشائی خود کر سکتے تھے، آپ چاہتے اپنا معاملہ حل خود کر سکتے تھے، لیکن دربار میں بیٹھنے والوں کو مخاطب کر کے جب آپ نے یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو تخت میرے دربار میں لے کے آئے گا، تو آپ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے میں کرنے کو کر سکتا ہوں، لانے کو لا سکتا ہوں، وہ تخت میرے پکارنے سے پہلے میرے دربار کے اندر پیش ہو سکتا ہے، لیکن خالق کائنات آپ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی آپ کا غلام جو ہے وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ کے اندر تخت پیش کر سکتا ہے، تو حضور علیہ السلام کا بیٹا آپ کی آل سے، آپ کی اولاد سے حضور غوث اعظم چاہیں تو پھر ڈوبے ہوئے بیڑے کو بھی کنارے پر لگا سکتے ہیں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کو امتی یہ کام کر سکتا ہے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے نبی کا غلام بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سردار نبی جو ہیں حضور آقا علیہ السلام جو ہیں ان کا غلام بھی یہ کام کر سکتا ہے۔